ڈاکٹر صاحب کیسے تعلق مضبوط ہو ایک بندے کا اپنے رب کے ساتھ؟ میں چاہتا ہوں کچھ اس پر کوئی روشن ڈالیے. دیکھیں قبلہ علامہ صاحب نے بہت خوب فرمایا. ابھی تقویٰ کا ذکر کیا تھا. یہ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ دراصل رائچیسنس ہے، گاڈ فیئرنگ ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. ایک شخص روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد شدید گرمی ہے، بہت زیادہ مشقت اٹھائی، لیکن کہیں چھپ کر بھی وہ کھانے کے 2 نوالے نہیں کھاتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اسے شدید پیاس لگ رہی ہے لیکن وہ پیاس کے قریب نہیں جاتا. ایون یہ کہ وضو کرتے ہوئے جو تری محسوس ہوتی ہے حلق میں، اس کو بھی نیچے نہیں اتارتا کہ کہیں میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے. تو یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے کا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا کوئی عمل اسے مخفی نہیں ہے. تو یہی تصور ہے جس کے لیے یہ ہمیں رمضان دیا گیا کہ اس 1 مہینے کے اندر ہم اتنی اس کی مشق کریں کہ باقی 11 مہینے پر اس کے اثرات نظر آئیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خوف ہے، تقویٰ کا حصول ہے، یہ بنیادی مقصد ہے. اور اس تقویٰ کے حصول کے لیے ضروری یہ ہے کہ جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم ضروری علم دین حاصل کریں. ہمیں پتہ ہو کہ روزے کے ہم سے کیا تقاضے ہیں، ہمیں کون سے کام کرنے ہیں، کن کاموں سے بچنا ہے. یہ ہر سال بعض اغلاط ایسی ہیں جو بتائی جاتی ہیں لیکن پھر بھی لوگ اس سے مبتلا رہتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی رمضان کا چاند ہی نظر آیا کہ پھر وہی سوشل میڈیا پہ چلنا شروع ہو گیا کہ بھئی اذان کے وقت تک کھا سکتے ہیں، اذان کے دوران بھی کھا سکتے ہیں. پھر ایک تصور یہ ہے کہ یہاں کی اذان ہوئی، نہیں وہاں کی اذان ہوئی. تو اصل میں ہم روزے کو اس کے تقاضوں کے ساتھ نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے تقویٰ کا حصول نہیں ہوتا. جب صبح صادق کا وقت ہے اس کے بعد اذان کا وقت ہے، اس کا مطلب جس نے اذان کے دوران کھایا تو اس نے جو ہے وہ روزے کا وقت مکمل شروع ہونے کے بعد کھایا پیا ہے، تو روزہ شروع ہی نہیں ہوا. اسی طریقے سے کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے آپ کا تعلق قرآن سے جوڑیں. وہ قرآن جو کتاب ہدایت ہے، وہ قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، وہ قرآن جو اس نے امام الانبیاء پر نازل کیا، اس سے تعلق کو جوڑنا بے حد ضروری ہے. کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے، تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے. ہم پورے سال قرآن سے بے اتنائی کرتے ہیں، قرآن کی طرف توجہ نہیں دیتے. ماہ رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی کثرت سے کریں کیونکہ سلف کا یہ معمول تھا. اور جیسا کہ حدیث مبارکہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کا ذکر کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کرتے، تو قرآن مجید فرقان حمید سنا اور سنایا جاتا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے. اور ساتھ ساتھ تلاوت کے اسے سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ اصل مقصد تدبر ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں غور و فکر کرنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، میں کیسے زندگی گزاروں. اس کے لیے کوشش کریں کہ جتنا ممکن ہو قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ بھی پڑھیں اور مستند تفسیر بھی پڑھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم سے کہہ رہا ہے اس کے مقصد کو ہم سمجھ سکیں اور اپنی زندگیوں میں اسے نافذ کر سکیں. کیا اچھی بات ہے.